الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جو خطاب تھا اور جو موضوع تھا وہ بنی اسرائیل تھا، اور اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنے ہی انعامات ہوئے اور ان کی طرف سے کتنی ہی نافرمانیاں ہوئیں۔ تو یہاں پر جب مسلمان ان کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی رویہ تھا کہ وہ جب مسلمانوں کے اندر ہوتے تھے تو ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اور وہ باتیں کرتے تھے کہ جو ان کے اور مسلمانوں کے دین کے مابین متفقہ تھی۔ تو اس سے مسلمانوں کے دل میں ایک یہ بات آتی تھی کہ انشاءاللہ یہ قریب ہے کہ یہ لوگ بھی اسلام کی طرف آ جائیں گے اور یہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ یعنی کہ یہ جو یہودی جو مدینہ میں رکے ہوئے تھے، ان کے بارے میں مسلمان اچھا گمان کرتے تھے اور ان کی اچھی اچھی باتوں سے یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ قریب ہے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اب مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، جو شروع میں حمزہ آیا ہے یہ کیا کے معنی میں آتا ہے؟ کیا فتطمعون، فا جو ہے یہ پھر کے معنی میں آتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ فا جو ہے یہ بھی الگ حرف ہے جو پھر کے معنی میں آتا ہے۔ تو فا جو ہے وہ کیا کے معنی میں، فا جو ہے وہ پھر کے معنی میں۔ تطمعون اطمینان یعنی کہ توقع کرتے ہو، تمہارے یہ توقع ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ان یعنی کہ یؤمنوا ایمان لے آئیں، لکم تمہارے ساتھ یا تمہارے پر، تم پر، یعنی کہ مسلمان ہو جائے۔ افتطمعون کیا توقع کر بیٹھے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر۔ وقد کان اور بے شک تأکید کے ساتھ ہے، کان فریق تھے ان کے اندر ایک گروہ، ایک فریق، منہم ان کے اندر، یسمعون سنا کرتے تھے، کلام اللہ اللہ رب العالمین کا کلام، ثم یحرفون، ثم یہ بھی ہم لوگ بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جو پھر کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام سنا کرتے تھے، پھر یحرفون اس کے بعد تحریف کر دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، من بعد ذلك اس کے بعد، من بعد ما عقلوه اس کے بعد کہ جو وہ سمجھ لیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوه عقل یعنی کہ سمجھ لینا کسی چیز کو اچھی طریقے سے، وہم یعلمون اور وہ اس چیز کو جانتے تھے، وہم اور وہ سب، یعلمون جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس چیز کو پہچانتے تھے۔
یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ کیا تم لوگ اس چیز کے توقع میں ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تم پر، وقد کان فریق منہم، یعنی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دل میں ایک جو خوشی کی لہر دوڑتی تھی جب وہ ان کے اندر اس قسم کی باتیں سنتے تھے کہ جو ان کے دین کے متعلق ہوا کرتی تھیں، تو ان کے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی تھی کہ یہ بھی ہمارے دین کے قریب ہی ہیں، اور انشاءاللہ قریب ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین مؤمنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے کہ تم کیا اپنے دل میں یہ توقع کر بیٹھے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے تم پر؟ اور ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے وہی 6 ارکان ہیں جو ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو یہ جب 6 ارکان انسان کے اندر دل میں موجود ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے ایسے کہ جیسے ایمان لانا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے اور وہ ایمان پورے طریقے سے لے کر آیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کیا توقع کر بیٹھے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے؟ اور تمہارے اوپر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اسلام قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر مخاطبی جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو تم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں گے۔ وقد كان فريق منهم، یہاں پر وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور جو ایک بہت بڑا جرم ہے، جس جرم کی بنیاد پر یہ ایمان سے بہت زیادہ دور ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہرگز ان سے توقع یہ نہ رکھو کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وقد كان فريق منهم، وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی تھی، وقد كان فريق منهم، ان کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی، یسمعون کلام اللہ، جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام کو سنا کرتی تھی۔ یسمعون، سنا کرتی تھی، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی ایک اشارہ ملتا ہے واضح طور پر کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ اللہ رب العالمین کلام ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہوتا ہے وہ سنا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تحریف کرتے ہیں، اس میں تأویل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ معنوی طور پر ہوتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اور مطلب ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو نسبت ہے وہ عقل کی طرف کرتے ہیں کہ ہماری عقل اس چیز کو نہیں مانتی، جبکہ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پر یہ واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے اور وہ کلام کو سنا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا جب وہ معراج پر تھے۔ تو یہ جو کلام ہے یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور وہ سنا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی چیز کا ایک اشارہ موجود ہے، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللہ، جبکہ ان کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی کہ جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا کرتی تھی۔ اب یہاں پر کون سی جماعت مراد ہے؟ یہاں پر بھی دو اس پہ رائے موجود ہیں۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ یہ وہی جماعت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت کو تیار کیا تھا جو ان کے ساتھ جائے اور جو ایک طریقے سے گواہی دے کہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ پھر وہ جماعت نے کیا کیا تھا؟ وہ جماعت واقعی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس نے وہ چیزیں باتیں سنی تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی تھی، وہ انہوں نے وہ باتیں سنی تھی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ اس جماعت کی طرف ہو کہ یہ وہ ایک جماعت تھی کہ جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو جس نے سنا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اس پر گواہی دیتے جب قوم کی طرف آتے کہ واقعی یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لہٰذا اے قوم اس کو تھامو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ انہوں نے بجائے اس کے انہوں نے ہی اعتراض کیا کہ نہیں، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم خود اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ پہلا موقف یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے وقد کان فریق منہم
اس سے وہ جماعت موجود مراد ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی تھی بطور گواہی دینے کے لیے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے عمومی طور پر بنی اسرائیل مراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا تھا۔ کون سے کلام کو؟ یعنی کہ تورات کو، کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ تو یہ دو رائے اس پر موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کلام، یہ فریق جو ہے یہ وہ فریق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور یہ جو کلام ہے یہ وہ کلام ہے کہ جو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے سنا تھا۔ دوسرا موقف کیا ہے کہ یہ جو فریق ہے یہ اوور آل بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ وہ تورات کے بارے میں ہے کہ جو انہوں نے سنتے تھے اس چیز کو، وہ یہ کتاب ان کے اندر موجود تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ تو اس کو سننے کے بعد بھی کیا ہوا؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللہ، ان کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا کرتی تھی، ثم يحرفونه، یہاں تک تو صحیح تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جرم ان کا آ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ثم يحرفونه، اس کے بعد اس کو بدل ڈالتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، اس کو اپنی جو حقیقت ہے اس سے ہٹا کر اس کو کسی اور طرف لے جایا کرتے تھے۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، اس کے بعد کہ وہ خود اس کو سمجھ لیا کرتے تھے، ان کو خود کو پتا تھا کہ اس سے کیا چیز مراد ہے، اور وہ خود سمجھ کر اس کے بعد اس کو جان بوجھ کر اس کے اندر تبدیلیاں واقع کر دیتے تھے، اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے۔ تو یہ یہاں پر جو ان کا جرم ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ جن کے اندر یہ اتنی بڑی بیماری موجود تھی، تو پھر کیسے تم لوگ ان سے توقع کر سکتے ہو کہ یہ لوگ اب تمہارے اوپر جا کر ایمان لے آئیں گے؟ یہاں پر جو تحریف ہے یہ دونوں قسم کی تحریف مراد ہیں۔ پہلی تو تحریف کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلی وہ تحریف کہ جو لکھاوٹ میں تحریف ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ آیتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے لکھنے میں بھی، اور یعنی کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے اس کو لکھنے میں اور اپنے پاس اس کو درج کرنے میں۔ اور دوسری تحریف، تحریف معنوی مراد ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ معنی تبدیل کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کو تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں قسم کی تحریف مراد ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آیتوں کو چھپایا کرتے تھے، اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس کے حروف کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس کے الفاظ کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس کے معنی کو بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وہ صاف طور پر جو آیت کا مراد ہوتا تھا کہتے تھے نہیں یہ اس سے مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ دوسری چیز ہے۔ کیوں یہ کام کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا مقصد جو تھا وہ دنیا حاصل کرنا تھا اور دنیا بھی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ لہٰذا جب انسان کا مقصد ہی دنیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو خوش کیا جائے۔ اس کی مراد، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اصل دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں، وہ پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر جو تحریف ہے یہ دونوں تحریف مراد ہیں۔ ثم يحرفونه، پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی واقع کر دیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوه، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو ان کا غلط کام تھا یہ کوئی جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ جان بوجھ کر تھا۔ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ باقی یہ چیز سے یہ مراد ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اس بات کو جانتے ہیں، ابھی بھی یہ اس چیز کو جانتے ہیں، یعنی کہ یہ تب سے ان کے اندر یہ بیماری چلی آ رہی ہے، لیکن یہ ابھی بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کے اندر واقعی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ شریعت سازی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کا اختیار، یعنی کہ شریعت کو بنانا۔ لہٰذا آپ جب اس شریعت کو تبدیل کر دیتے ہیں، آپ اس شریعت میں کوئی ایسی نئی چیز لے آتے ہیں کہ جو اس کو آپ وہ شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دین میں کسی چیز کا اضافہ کر دینا اپنی طرف سے، یا کسی چیز کا نقص کر دینا اللہ رب العالمین کے دین سے، یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ تو یہی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو آپ ان کو بتا رہے ہیں وہی اسی کو وہ دین سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ وہ جرم ہے کہ جو ایک جرم سے دوسرا جرم جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے تو اپنا یہ کام کر دیا،
لیکن آپ کے بعد آنے والے جو نارمل عوام ہے وہ اس چیز کو دین سمجھ کر کر رہی ہوگی، اور جس کا گناہ بھی آپ کے زمرے میں جائے گا، جس کا گناہ آپ کے زمرے میں جائے گا کہ وہ ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس اس چیز کا علم موجود تھا۔ ہاں بالکل، ان کے اندر جو یہ لوگ ہے، یہ ان کے اندر یہ شخصیت پرستی کی بھی بیماری آ گئی تھی، اور آگے ہم پڑھیں گے بھی ان کے بارے میں انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے جو ان کی عوام تھی وہ ان کے علماء کو بس انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بس یہ ہمیں جو بتاتے ہیں ہم اسی کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی تحقیق اور یہ نہیں کریں گے۔ تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک مذمت کے طور پر یہاں پر تذکرہ کیا کہ یہ بھی جو چیز ہے یہ غلط چیز ہے، کہ عوام کو بھی، عوام کے پاس بھی جو ایک بیسک نالج ہے، ایک بیسک علم ہے، وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہاں اس کے بعد جو فروعی مسائل ہیں یا اس کے بعد جو تحقیقی مسائل ہیں اس کے اندر آپ علماء کرام کے جو فوائد ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور یعنی کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بیسک عقیدہ، ایک بیسک توحید آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کہ ہر عوام کے پاس موجود ہونی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ یہ کہ کوئی بھی آ کے ان کو اس طریقے سے گمراہ نہ کر سکے۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، یعنی کہ وہ اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے جان بوجھ کر، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیا کرتے تھے جبکہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا اور وہ وقت جب لقو لقو لقیہ لقیہ ملاقات، جیسے کہ ہم لوگ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرنا یعنی کہ کسی سے ملنا۔ وَإِذَا لَقُوا جب ملاقات کیا کرتے تھے، جب ملتے تھے، الَّذِينَ آمَنُوا کس سے ملتے تھے؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی کہ ایمان والوں سے جب ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا، ایمان والوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی تھی، قالوا آمنا تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر یہ جو موضوع چل رہا ہے ہمارا، یہ وقت حالی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جب مدینہ میں مسلمان موجود تھے تو منافقین، یہ جو یہودی تھے، ان کا کیا طرز ایک عمل تھا کہ یہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، پہلے آیت میں اشارہ دے دیا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کے دل میں ایک یہ بات آتی تھی کہ یہ انشاءاللہ قریب ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کے اندر یہ جو بیماری ہے، یہ دنیا پرستی کی جو بیماری ہے، یہ ان کو ہرگز سیدھے راستے پر آنے نہیں دے گی۔ تو اگلی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور اس وقت جب یہ خلا یعنی کہ جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم إلى بعض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ جب مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتحدثونہم قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، تحدث یعنی کہ بتانا، یہ حدیث سے ہی نکلا ہے، جیسے حدیث کہتے ہیں بتانے کو، کوئی بات کرنے کو، ویسے اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو، اتحدثونہم ان کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم ان باتوں میں سے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ وہ باتیں جو فتح کھولی ہیں، اللہ اللہ رب العالمین نے، علیکم تم پر، اللہ رب العالمین نے جو باتیں تم پر کھولی ہیں تم ان کو بتاتے ہو، لیحاجوکم لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بن جائیں تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کرنے لگیں تم پر، بھی اس سے، اس کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے،
افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرماتے اللہ رب العالمین کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ لوگ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ پر. اور ایمان کے ہم وہی دیکھ چکے ہیں کہ 6 ارکان ہیں، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائے، ہم کتابوں پر بھی ایمان لائے، ہم رسولوں پر بھی ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، اور ہم اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لائے. تو اس طریقے سے جب وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو مسلمان ان کو اپنے قریب سمجھتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین اب ان کا یہاں پر جو ایک معجزہ ہے، اور یہ چیز جو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ جو ہے یہ دوسرا پیسج ہے اس آیت کا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب یہ آپس میں ہوتے ہیں، یہ جو ایک ظاہری معاملہ ہے جو تمہارے سامنے ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے تم لوگ فیصلہ کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین ان باتوں کو بھی جانتا ہے کہ جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں خلوت میں تو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم کیوں بتاتے ہو ان باتوں کو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے کھولا ہے. یعنی کہ جب یہ مسلمانوں کے اندر ہوتے تھے تو یہ ان کو وہ باتیں بتایا کرتے تھے جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو تورات کے اندر موجود ہے، آخری نبی کے بارے میں، اور ان کی نشانیوں کے بارے میں، اور ان کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں، اور دیگر جو بھی ان سے متعلق چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے. کیوں بتایا کرتے تھے؟ ان سے قربت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ یہی سمجھے کہ قالوا آمنا میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، کہ تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ بھی ایمان کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کے کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ اس چیز کو مانتے تسلیم بھی کرتے، تو لہٰذا یہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہیں. تو وہ یہاں پر بھی لوگوں کی رضامندی چاہتے ہوئے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور جب خلوت میں ہوتے تھے تو دوسرے جو ہوتے تھے وہ ان کو اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ تم کیوں ان باتوں کا اظہار کرتے ہو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کھولی ہیں، یعنی کہ تمہاری کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں تم کیوں وہ مسلمانوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اس بات کو یاد رکھو کہ یہ قیامت کے دن یہ جو باتیں ہیں اس کو حجت بنا کر یہی مسلمان جو ہیں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یعنی کہ یہ کہیں گے اللہ رب العالمین یہ اس بات کو جانتے تھے، اس دنیا میں اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ جو نشانیاں ہیں جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں یہ اسی نبی کے بارے میں ہے کہ جو آ چکے تھے، اور یہ جانتے بوجھتے اس کے باوجود یہ ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ ایک قسم کی حجت ہو جاتی ہے اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ ہماری کتاب میں یہ چیز موجود ہے، ہماری کتاب میں یہ نشانیاں موجود ہیں. اور جب یہ اس کا اعتراف کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے تو دوسرے جو یہودی ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ تم کیوں اس بات کا اعتراف کرتے ہو، اظہار کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے صرف تمہارے لیے رکھا ہے. یعنی کہ یہ وہ باتیں کہ جو تم جانتے ہو کیوں تم ان کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہو. یاد رکھو کہ یہ جو چیز ہے یہ حجت بنے گی قیامت والے دن، اور جب قیامت والے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا تو پھر لازم بات ہے ہر شخص کا جو علم ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور تب یہ مسلمان بھی کہیں گے کہ واقعی اللہ رب العالمین دنیا میں یہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور جس میں یہ کہ یہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس کو یہ لوگ جانتے تھے، اور اس کے باوجود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے. تو یعنی کہ اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود ایک شخص کے پاس اتنا علم ہو، اس کو پتا ہو کہ قیامت کے دن یہ ہونا ہے، یہ چیز ہونی ہے، اور یہ سوالات ہونے ہیں، اس کے باوجود وہ اگر اس قسم کا کام کرے، بلکہ نہ ہی خود رکے بلکہ دوسروں کو بھی روکے، دوسروں کو بھی وہ یہ کہتے تھے کہ تم کیوں اعتراف کرتے ہو اپنی ان چیزوں کا مسلمانوں کے سامنے. یاد رکھو کہ یہ حجت بن کر قیامت کے دن ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت پھر ہمیں نکلنا ہمارا مشکل ہو جائے گا. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس چیز کو؟ تمہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اس قسم کا کام کرو گے تو تم ایک طریقے سے خود اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو. گویا کہ ان کا یہ ایک چیز تھی کہ گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے
کہ اللہ رب العالمین کو جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اور ان کے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. وہ سچ کو جانتے ہیں اندر سے، لیکن پھر بھی اس کے بعد اس کو تسلیم قبول نہیں کرتے. تو وہ وہ اس کا اس علم کے بارے میں وہ لوگ بالکل قاصر تھے. اس علم کے بارے میں وہ بالکل ناقص تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی کھول کھول کے بتائیں کہ جب یہ آپس میں ہوتے تو یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو لازمی باتیں مسلمانوں کو نہیں پتہ تھی، لیکن یہ کہ تبھی پتہ چلتی تھی جب یہ آیتیں اس قسم کی نازل ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں وہی ایک جو اعتراض تھا جو ان کے اندر موجود تھا کہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. اولا کیا نہیں، يعلمون جانتے یہ لوگ، ان اللہ کہ بے شک اللہ رب العالمین، یعلم جانتا ہے، ما ان چیزوں کو جو یسرون جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما اور ان چیزوں کو جو یعلنون جس کو یہ لوگ اعلان جس کا کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. کیا یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے. اللہ رب العالمین ہر بات جانتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جس کا یہ لوگ اظہار کرتے ہیں. ما یسرون جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، وما یعلنون اور جس کا یہ لوگ اظہار کرتے ہیں. کیا یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز جانتا ہے کہ کیا یہ لوگ کون کون سی باتیں چھپاتے ہیں، کون کون سی باتیں یہ لوگ آپس میں کرتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتے، کون کون سی باتیں جو یہ لوگ آپس میں بھی نہیں کرتے، اپنے ہی دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں. تو اللہ رب العالمین تو ہر چیز جانتے ہیں. اور کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، کیا اس علم کے بارے میں یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز جانتا ہے. کیسے یہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ مسلمانوں کے سامنے ایسے کام نہ کرو کیونکہ یہ حجت بن کر سامنے آ جائے گا. گویا کہ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے. یہاں پر اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، کیا تم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کو جانتا ہے جو تم لوگ چھپاتے ہو اور جس کا تم لوگ اظہار کرتے ہو. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے جو علم ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کس قسم کا اللہ رب العالمین کا علم ہے. اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کے جو بھیگ ہیں اس کو بھی جانتا ہے. دلوں کے اندر جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور یہی چیز بہت ساری الگ الگ آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے برابر ہے کہ جو بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے ساری چیزیں ظاہر ہی ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یہ انسانوں کے مابین ہوتا ہے کہ یہ چیز اس نے چھپائی بھی ہے یا یہ چیز ظاہر کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ہر چیز سامنے واضح کھلی ہوئی ہے. پھر اس کی اگلی آیت میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، مومن ہم، اور ان میں امیون ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے. امی کس کو کہتے ہیں؟ امی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، جو جس کے پاس اس قسم کی نالج نہیں ہوتی، جو ایک عوام الناس میں جس کا شمار ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور یعنی کہ لوگوں کے اندر یہ دو طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ جو تعلیمی یافتہ ہوتا ہے، ایک وہ جو تعلیمی یافتہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو تعلیمی یافتہ طبقہ نہیں ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ نہیں جانتے، لا نہیں، يَعْلَمُونَ علم رکھتے، يَعْلَمُون علم رکھتے، نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور ان کے پاس کتاب کا بھی علم موجود نہیں ہے. إِلَّا أَمَانِيَّ سوائے اس کے کہ وہ لوگ آرزوؤں میں رہتے ہیں، آرزو کرتے رہتے ہیں. إِلَّا أَمَانِيَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر صرف گمان کرنے والے، یعنی کہ یہ لوگ صرف ایک گمان میں ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین؟ ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھی جو تعلیمی یافتہ تھے۔ تعلیمی یافتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کتاب کا علم جن کے پاس تھا اور جو حقیقت بات کو جانتے تھے، اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر وہ اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر جب آپس میں ہوتے تھے تو جو دوسرے تھے وہ ان کو اس سے بھی روکا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جو صرف اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رکھی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو یہ بات کہ قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے حجت بن کر آئے گا، اور تب تم پھر اس کا انکار نہیں کر سکو گے۔ گویا کہ وہ خود یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو اس بات کی نالج ہی نہیں تھی، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جو ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ یہی ان کا مطلب ہوا نا کہ ہم تو ایک قسم کے یہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا، لیکن تم کیا بہانہ بناؤ گے جبکہ تم مسلمانوں کے سامنے اس بات کو قبول کر ہی چکے ہو؟ پھر وہاں پر ان کا یہ اعتراض کو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز ہی جانتا ہے جو تم لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہو، جس کا تم اظہار کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں اب یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ تو صرف انہی کی بات کو فالو کیا کرتے تھے، وہ تو ان کے پاس تو اتنا ہی علم تھا جو یہ ان کو بتایا کرتے تھے یہ لوگ۔ اب یہ لوگ لازمی بات ہے یہ تو کھل کے بتاتے نہیں تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، بلکہ اس کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ بہانے بنانے کرتے تھے، اور یہ کتابوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اس کے معنی میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اور یہ گول گول باتیں کر کر عوام الناس جو ہے اس کو بھٹکایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے عوام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عوام کا کیا طرز عمل تھا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو امی تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس اتنا زیادہ عقل اور شعور نہیں تھا۔ لازمی بات ہے انسان جتنا زیادہ پڑھتا لکھتا ہے، جتنا زیادہ وہ دنیا میں رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے کہ یہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بالکل بالکل ایک عام آدمی جو بالکل لوگوں سے اتنا زیادہ اٹریکٹ بھی نہیں ہے اور وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کو پھر کسی ایک کے اوپر اعتماد کر کے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ان کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، الا امانیہ، سوائے اس کے کہ وہ آرزو میں رہتے تھے، گمان میں رہتے تھے۔ آرزو کس کو کہتے ہیں؟ امانی خاص طور پہ جو استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ، وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو امیدیں اچھی اچھی رکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ یعنی کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عمل بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اچھی امیدیں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کے بعد اچھے گمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اب یہ میرے پاس جتنی ہمت تھی، جتنی طاقت تھی، وہ میں نے ادا کر دی، اب اس کے بعد یہ کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دین میں یہ مطلوب ہے۔ لیکن ایک شخص محنت نہیں کرے اور وہ بولے کہ سب دوسروں سے بولے کہ بس میرے لیے دعا کریں اور بس انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں بھی کہ دین کی طرف آؤں، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ محنت نہیں کر رہا لیکن صرف وہ ایک آرزو میں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو امانی ہے خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو محنت نہیں کرتے لیکن یہ کہ صرف وہ اچھے اچھے گمان میں رہتے، نہیں اللہ رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے ہمیں عذاب دے، اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کرے گا ہی، ہم اچھے لوگ ہیں، بس دل سے اچھا ہونا چاہیے، اور محنت نہیں کرتے اس کے اوپر ایک تکلیف بھی برداشت نہیں کرنے کی ان کے صلاحیت ہوتی، وہ تکلیف برداشت کرنا بھی نہیں چاہتے، وہ صرف اچھے اچھے گمان میں رہتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی تو کچھ چیز ہے، آپ بھی تو محنت کریں، آپ بھی تو یہ ثابت کریں کہ آپ واقعی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتے، جب آپ نہیں کرتے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو عذاب بھی دے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پھر اللہ رب العالمین آپ کو سزا بھی دے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر غفور الرحیم ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب سخت بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان محنت کرے
پوری جتنی اس کے اندر طاقت ہے. صحابہ کرام دیکھیں محنت کیا کرتے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیا کرتے تھے، جنگ لڑنا، اس پہ صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، مشرکین کی باتوں پر صبر کرنا، اور مسلمانوں کی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر صبر کرنا. تو یہ ساری چیزیں اگر انسان نہ کرے اور صرف کہے کہ نہیں مجھے زندگی بھی اچھی چاہیے، میں اس میں کوئی سیکریفائس بھی نہیں کروں، میں اس میں کوئی چیز قربان بھی نہیں کروں، اور میں کوئی محنت بھی نہیں کروں اپنی طرف سے، اور بس میں اچھے اچھے گمان میں رہوں کہ نہیں اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا، تو یہ وہ آرزو ہیں جو یہاں پر امانی خاص طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو محنت نہیں کرتے، جو اس پر مشقت نہیں کرتے، اس پر صبر نہیں کرتے، اور وہ اچھے اچھے گمان میں رہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ رب العالمین ہمیں جنت ہی دے گا، ہمارا تو ٹھکانا ہے ہی جنت، اور ہم کہاں جائیں گے، ہمارے ساتھ تو ہونا ہی اچھا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. تو یہود کے اندر یہ بہت زیادہ بیماری پھیل چکی تھی کہ وہ یہ چیز اس چیز کو سمجھتے تھے کہ بس ہم تو اللہ رب العالمین کے ہی بیٹے ہیں، ہم تو اتنے پسندیدہ لوگ ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں بھی نہیں جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے جنت جو ہے وہ ہمارے لیے ہی بنائی ہے. اور یہ سارے اچھے اچھے گمان تھے، لیکن محنت جہاں تھی، مشقت جہاں تھی، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا جہاں تھا، صبر جہاں تھا، وہ ان کے اندر بالکل بھی موجود نہیں تھا. اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ ایک برے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ گمان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گمان جو ہوتا ہے اچھے گمان رکھنا، تو یہ واقعی مطلوب بھی ہے لیکن محنت کے ساتھ، لیکن مشقت کے ساتھ، لیکن صبر کے ساتھ. اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ صرف آرزویں ہوتی ہیں. یہاں پر امانی جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ وہ گمان ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کے اندر ایک ایسے بھی گروہ موجود ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور وہ کتاب کا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے. وہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ اچھے، یہ جو رسول آیا ہے واقعی یہ سچا نبی ہے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن یہ کہ وہ صرف اچھے اچھے گمانوں میں رہتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ لوگ مگر صرف اچھا گمان رکھنے والے، وہ نہیں ہے وہ صرف گمانوں میں رہنے والے. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے جو زیادہ جو سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جن سے بات کی ہے، یہ وہی لوگ ہیں در حقیقت کہ جو اس کتاب کا علم رکھتے تھے اور اس کے باوجود اس کے اوپر گمراہی کے راستے پر رہتے تھے. ان سے اللہ رب العالمین نے زیادہ سخت ہو کر بات کی ہے. لیکن جو عوام الناس ہے اس سے اتنی زیادہ سخت نہیں بات کی، لیکن یہ کہ پھر بھی یہ بتا دیا کہ یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کر دی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت تمام ہو گئی. اب یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس کے اوپر محنت کریں اور اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اور پھر وہ صحیح غلط کی معرفت کریں اور وہ صحیح چیز کو پہچانیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو صحیح راستہ ہے اس کو نازل کر دیا ہے. یہاں پر فرمایا اللہ رب العالمین نے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. فرمایا ویل ہے، فویل ویل ہے یعنی کہ خرابی ہے، بربادی ہے، للذین الذین. اب آپ لوگوں کو بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الذین کہاں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے کہ جن کی ابھی آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو، یہ جو ہے بریکٹ کے درمیان یہ الذین کا معنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خرابی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو. ٹھیک ہے، یہ پورا جو ہے یہ الذین یہ معنی دیتا ہے، اور جمع کا صیغہ ہے تو یہ لوگوں کے لیے، اس لیے ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ لوگوں کے لیے، زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو فویل للذین ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون، یکتبون کتابت کرنا، یکتبون کتب یکتب کتابت کرنا، لکھتے تھے. فویل للذین یکتبون ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے تھے الکتاب. کیا لکھتے تھے؟ الکتاب یعنی کہ کتاب، اور یہاں پر کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ التورات مراد ہے. بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ید ایک ہاتھ
ایدی ایک ہاتھ کی جمع، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے تھے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. یہاں تک جو بتایا گیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل جو خرابی ہے وہ آگے بتائی جائے گی. ثم، پھر کیا کہتے تھے، اپنے ہاتھ سے کتاب تو لکھ لی، پھر کیا کہتے تھے، ثم یقولون، ثم پھر، یقولون، یقول قول، قول کہنا، یقولون کہتے تھے، اور یہ بھی جمع کے صیغہ واو نون کے ساتھ ہے آخر میں. آخر میں واو نون جہاں بھی آ جانا وہ جمع کے صیغہ ہو جاتا ہے، واو نون یا نون، یہ دونوں ہی جمع کے صیغہ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے، ثم یقولون پھر وہ لوگ کہتے تھے، ھذا یہ، ھذا اسم اشارہ ہے، یہ من عند اللہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو، یشترو، اشترا یشتری، کسی چیز کو خریدنا، ٹھیک ہے. لیشترو یعنی کہ کسی چیز کو خریدنا، اور خریدنا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بدلے کسی چیز کو ادا کرنا، یعنی کہ اس کے مقابلے پر وہ ہدیہ آتا ہے، تحفہ آتا ہے، کہ تحفہ جو ہے وہ کسی سمن کو دینا، کسی چیز کو دینا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مقابلے کے. یعنی کہ میں اگر آپ کو موبائل دے رہا ہوں اور بغیر کسی، میں آپ سے کوئی چیز اس کے بدلے میں نہیں لے رہا، تو یہ چیز کیا کہلائے گی، یہ ہدیہ، تحفہ کہلائے گا، کہ میں اپنی ملکیت سے آپ کی ملکیت میں ایک چیز دے رہا ہوں بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی سمن کے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس کے بدلے کوئی بھی چیز لے رہا ہوں، میں آپ کو، میں نے موبائل دیا، اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز لے رہا ہوں آپ سے، تو پھر یہ کیا کہلایا جائے گا، یہ بیع کہلایا جائے گی، یعنی کہ خریدنا اور بیچنا، ٹھیک ہے. یہ پھر کہلایا جائے گا کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی ہے. یہاں پر آیا لیشترو تاکہ وہ بیچے، ٹھیک ہے. تو بیچنے سے مراد کیا، ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوا، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بیچا کرتے تھے، یعنی کہ اس کے بدلے سمن لیا کرتے تھے، مقابلے میں چیزیں لیا کرتے تھے. لیشترو تاکہ وہ بیچیں اس کو، بھی اس کو بیچیں، اس سے، یہ بھی جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر یہ کہاں پر لوٹ رہی ہے، بھی سے کیا مراد ہے، بھی سے مراد ہے کہ وہ کتابیں جو یہ لکھا کرتے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو یہ کتابیں لکھا کرتے تھے، تو اس کو، ان کتابوں کو یہ بیچیں، ثمنا قلیلا، ثمن، ثمن کوئی بھی قیمت، کوئی بھی ایسی چیز جس کی ویلیو ہو، قلیلا بہت ہی تھوڑا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو بیچا جائے بہت ہی تھوڑے پیسوں میں. اور یہاں پر تھوڑے سے مراد تھوڑا نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے مراد اگر اس کے مقابلے میں پوری دنیا بھی ہو، اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا ساز و سامان بھی ہو، تو بھی وہ تھوڑا ہی کہلایا جائے گا، کیونکہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑی ہے. جو چیز، جو جرم بیچا جا رہا ہے، وہ جو جرم ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی سمن ہو وہ بہت ہی تھوڑا کہلایا جائے گا. فویل لہم پھر ویل ہے، پھر خرابی ہے، پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، لہم ان لوگوں کے لیے، مما کسبت جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، مما کسبت ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وہ سارا کا سارا خرابی ہو، بربادی ہو. وویل لہم مما یکسبون اور خرابی ہو، بربادی ہو، لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو کچھ انہوں نے کمایا، مما یکسبون جو کچھ انہوں نے کمایا اس سے، وہ بھی خرابی اور بربادی ہو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کا وہ جو گناہ تھا جس کی وجہ سے شروع میں جو بتایا تھا کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور مومنین تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ توقع کر بیٹھے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے، بلکہ ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ خرابی موجود تھی کہ وہ اپنی آیتوں سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کے آیتوں کو لکھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو لکھتے تھے، اور پھر وہ نسبت کر دیتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی کہ اپنی طرف سے لکھا کرتے تھے اور اس کی نسبت کر دیتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف. تو یہ جو گناہ ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. تو یہاں پر اس گناہ کو سراسر پھر اس کے اوپر خرابی کی ہے.
فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خرابی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تاکہ اس کو کم قیمت پر بیچ سکیں۔ یہ کم قیمت ان کی جو قیمت جو عوض میں یہ لوگ لیتے تھے اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے بدلے اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے، پوری دنیا کے ساتھ سامان بھی دے دیا جائے تو وہ بھی کم ہی کہلا جائے گا، کیونکہ وہ اس چیز کی حقارت ہے جس کے بدلے یہ لوگ لے رہے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پھر خرابی بربادی ہو ان ہاتھوں پر جو، اور ان چیزوں پر جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر خرابی اور بربادی ہو ان چیزوں پر جو انہوں نے اس سے کمایا۔ یہاں پر جو اصل ان کا جرم تھا اس کے بارے میں اور زیادہ وضاحت کی اللہ رب العالمین نے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا کرتے تھے اور پھر یہ نسبت کر دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف، اور وہاں پر کیا یہ لوگ ایسی باتیں لکھتے تھے، یہ ساری وہ چیزیں لکھتے تھے جو ان کے دل میں موجود ہوتی تھیں، جو یہ لوگ خود چاہتے تھے، جو یہ لوگ خود چاہتے تھے، یہ وہ ساری باتیں کتاب میں لکھ دیا کرتے تھے اور پھر اس کی نسبت کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں غلط غلط باتیں، یعنی کہ جو نبی ان کو پسند نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں غلط باتیں لکھ کر، اور یہ وہ بھی اللہ کی طرف منسوخ کر دیا کرتے تھے، دیکھو یہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نبی ہے اس میں فلاں فلاں غلط چیزیں ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، ٹھیک ہے، وہ بھی سب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ جس چیز کو چاہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہو جائے اس کو کتاب میں لکھ دیا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے رب کی طرف سے یہ چیز جائز ہے ہمارے لیے، حالانکہ وہ در حقیقت حرام ہوتی تھی ان کے اوپر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حرام ہوتی تھی اس کو کتاب میں لکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ چیز جائز ہے ہمارے اندر۔ اب لوگوں کے لیے بھی لازمی بات ہے کہ وہ چیز جس میں ان کے لیے آسانی ہے وہ اس طرف جایا کرتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ فلاں جو بندہ ہے اس کے پاس جو کتاب موجود ہے وہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، اس میں جو بزنس کے طریقے ہیں اس میں بہت آسانیاں ہیں، اس میں ساری ہی چیزیں جائز ہیں، اس میں سود بھی جائز ہے، اس میں دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی جائز ہیں، تو پھر وہ لوگ جا کے وہاں سے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان سے کتابیں خریدا کرتے تھے اور ان سے فتوے لیا کرتے تھے اور ان فتووں کے بدلے ان کو سمن دیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو حلال کو حرام قرار دینا، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں جو بھی ان کو سمجھ میں آتا تھا یہ اپنے طرف سے کرتے تھے، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات بتائی گئی اس کو یہ اپنی طرف سے چھپایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو سزا اور جزا کے معاملات تھے اس کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے اور اس کی تعویلیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ہی باتیں ان کے اندر موجود تھی، جو ساری باتیں اس جملوں میں موجود ہیں کہ یہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کیا کرتے تھے کہ یہ چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ ساری شریعت سازی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ یہ دین جو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اتارا ہے لوگوں کا، خاص طور پہ ان لوگوں کا کہ جو ان کے پاس علم ہے ان کے اوپر یہ امانت ہے کہ وہ اسی طریقے سے اس دین کو آگے پہنچائیں، اور وہ اگر اس کو پہنچانے میں کسی قسم کی بھی کوئی خیانت کرتے ہیں تو اس کو بطور خیانت ہی لیا جائے گا، اور یہ وہ خیانت نہیں ہے جو دنیاوی خیانت ہے، بلکہ یہ دین میں جب خیانت آ جاتی ہے تو وہ اس کا جو جرم ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر یہ جرم موجود ہے، اس لیے یہ لوگ ہرگز دین کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں اور یہ لوگ دین سے دور ہی رہیں گے۔ پھر آگے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اور دیگر آیتیں بتائی ہیں جس کو ہم لوگ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، اور اگر کوئی پوائنٹ اگر کوئی دینا چاہے اچھے تو وہ دے سکتا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرنا شروع کر سکیں۔
ہاں بالکل، اس میں بہت اچھی بات کی ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب پھر اپنی کتاب کو پڑھیں، ہم لوگ جب قرآن کریم کا ترجمہ تشریح پڑھیں، ہم اس کی بھی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں کہ یہ جو تشریح بیان کرنے والا ہے، یہ جو تشریح بیان کی جا رہی ہے، یہ صحیح احادیث کی بنیاد پر ہے اور صحیح بات ہے جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، کیونکہ آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو تفسیر بتانے میں صحیح احادیث کو لینے کے بجائے وہ لوگ زیادہ تر اسرائیلی روایات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر بھی ایک عبداللہ بن عباس کی سے ایک حدیث روایت ہوتی ہے کہ صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تم کیوں وہ باتیں لیتے ہو کہ جو اسرائیلیات میں آئی ہیں، جبکہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو بالکل تحریف سے پاک ہے، یعنی کہ جو اسرائیلی روایات ہیں وہ تو تحریف شدہ ہیں، وہ ساری ہی لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر مہر لگا کے بتا دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی طرف سے باتوں کو لکھا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس جو چیز ہے اس کی تو خود گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے کہ اس کے کلمات کو تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب دشمن جو ہے وہ اس کے معنی کو تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اب اس کے اس میں اس کے معنی میں تبدیل کرتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی علماء موجود ہیں، تو لہٰذا ہم جب جس سے سیکھنے جائیں ہم اس چیز کا بہت خیال رکھیں، احتیاط رکھیں، جیسے کہ یہاں پر خبردار کر دیا گیا ہمیں اس سے پچھلی آیت میں بھی کہ امی جو ہے وہ ان کے اندر بھی یہ برائی آ گئی تھی کہ وہ لوگ بھی بس ساری چیزیں اچھے گمان رکھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ کہ ہم نے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، اب یہ بڑے ہی ہمیں جنت تک لے کے جائیں گے، اور یہ اچھے اچھے گمان رکھ کے بس، اور وہ سب بھلا بیٹھے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی، بلکہ اگر آپ امی بھی ہیں تب بھی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس سے آپ یہ نالج لے رہے ہیں وہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو ہم نے بھی جب کسی سے علم لینا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بالکل، بولنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کوئی بھی بات اگر آپ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے یا اپنے گیدرنگ میں، تو خاص طور پہ جب دین کی بات ہے تو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ کریں، کہ کوشش کریں کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے اسی پہ بات کریں، اور اگر نہیں پتا تو اس پہ بتا کر ٹائم لے لیں پہلے کہ میں اس کا انشاءاللہ کل تک تحقیق کر کے بتاؤں گا، تو وہ ٹائم لینے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے اگر آپ زیادہ بول پڑے تو دینی معاملات میں یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہی وہ دروازہ ہے جس سے شیطان آپ کو پکڑ لے گا اور پھر وہ آپ کے لیے باتوں کو آسان کر دے گا، اور پھر آپ بولتے چلے جائیں گے دین کے اوپر جس کے پاس آپ کے پاس کوئی علم بھی موجود نہیں ہوگا۔ ہاں، نفاق دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، بلکہ اس میں تو اور بہت درجات بھی آتے ہیں، بیسیکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہے، لیکن اس کے درمیان بھی بہت سارے لیولز ہیں کہ جو آپس میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ بڑی بڑی اگر تقسیم آپ کریں تو پہلے تو منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں اور میں مسلمان ہوں ہی نہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ میں منافق ہوں، تو یہ جو دو چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کے درمیان بہت ساری درجات اور اس کے اندر بہت سارے لیولز بھی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو یہ جو جہالت ہے اس کو آپ اپنے سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت بڑا جو خاص طور پہ چیز ہے جو دینی طور پر آپ کو مدد کر سکتی ہے وہ عربی زبان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عربی زبان میں ہی نازل کیا ہے، لہٰذا عربی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو پھر سیکھا جائے، اور آپ جب عربی زبان کو سیکھیں گے تو آپ پھر قرآن کریم کو بالکل اس طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے، تو پھر یہ بہت زیادہ آپ کی مدد کرے گا آپ کو دین سمجھنے میں، خاص طور پہ دینی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ مسٹ ہے کہ وہ عربک لینگویج سے سیکھیں، عربک لینگویج سیکھے بغیر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے۔
بالکل شخصیت پرستی سے بھی یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے انہیں بھی روکا کہ یہ اچھے گمانوں میں رہتے ہیں، اور اچھے گمان میں جو سب سے بڑا اچھا گمان جو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک عالم کو پکڑ لیا یا کسی ایک مفتی کو پکڑ لیا اور بس اسی کی بات مانتے ہیں اتنی زیادہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بس اب یہی ہمیں چونکہ جنت میں لے کے جائیں گے تو لہٰذا ہم نے انہیں کو خوش کرنا ہے کسی طریقے سے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ایک شروعات میں ایک اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو آخر ہے وہ بدعات اور شرک تک چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے عقیدے کا علم اور یہ حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ تو جو بیسک ہے، جیسے اگر اب یہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر ہے، یہ بیسک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھتا ہے اسی طریقے سے تو وہ اس کے پاس ایک بیسک جو توحید کا علم ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کون شخص غلط بات کر رہا ہے کون شخص صحیح بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی اس کو تھوڑا سا بھٹکانے کی کوشش کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو ہے یہ غلط بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ نان مسلمس کے ساتھ ایسی طریقے سے بہیو کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا، ان کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دیگر لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عیدوں میں آپ شرکت نہیں کریں گے اور ان کے تہوار میں آپ شرکت نہیں کریں گے، اور باقی کہ ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں اور آپ کے اندر نیت یہی موجود ہو کہ میں انشاءاللہ اس کو اپنی طرف کنورٹ کرنا ہے میں نے، اور اس نیت کے ساتھ آپ اس کو اپنا دوست بھی بنا سکتے ہیں۔ دوست بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو اسی نیت کے ساتھ دوست بنا رہے ہو کہ آپ اس کو دین سے قریب کریں، آپ دیکھیں کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس لے کر آئیں، اپنے گھر پہ لے کر آئیں، اور آپ اس کو اپنے گھر کا کھانا کھلائیں، تاکہ یہ کہ وہ آپ سے سیکھنے کی کوشش کرے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوستی ہے وہ پھر جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو صرف دوستی کی بنیاد پر ہی دوستی ہے یا دنیاوی بنیاد پر دوستی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے آفس میں کوئی بندہ کام کرتا ہے آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہوگی، یہ ایسی دوستی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ ہاں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ نہیں یہ جو شخص ہے یہ واقعی اس کے اندر خیر موجود ہے کچھ، اور یہ جستجو کرتا ہے، اس کے اندر ایک جستجو موجود ہے، یہ پوچھتا رہتا ہے دین کے بارے میں ہمارے سے، تو یہ کہ اگر میں اس کو اپنے قریب کروں تو لہٰذا یہ ہمارے دین کے بارے میں اور سیکھے گا اور یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا، پھر آپ اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے قریب کر کے اور اس کے ساتھ پھر آپ کھانے پینے کے بھی معاملات کریں، اس کے ساتھ کوشش کر کے تجارت بھی کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے دین میں کتنی خوبصورت باتیں موجود ہیں، اچھی باتیں موجود ہیں، اور اس حساب سے وہ آپ کے دین کی طرف آتا چلا جائے۔ بالکل آج جو بہت بڑا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہے آیت سے کہ آپ نے گمان رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ جو بغیر محنت کے جو گمان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن کریم میں بتا دیا ہے، اور یہ آگے بھی ہمارے ساتھ یہ آتا چلا آئے گا، اور بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ امانی اس کو کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ جو گمان ہوتا ہے جو بغیر محنت کے ہوتا ہے اس کو امانی کہتے ہیں، یہی لفظ ہمارے ساتھ آگے بھی انشاءاللہ آتا ہے۔ بالکل الولا والبراء جو ہے نا وہ جو ہے ویسے زیادہ تر اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جو جہاں پر جو مشرکین ہیں ان کا غلبہ ہو، کہ مشرکین کا غلبہ ہے، زیادہ تر جو ہے وہ نان مسلمز ہیں اور آپ اس کے درمیان میں رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ ان سے برات کا اعلان کریں کہ نہیں میں بالکل میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا یہ منہج نہیں ہے، میرا منہج یہ ہے کہ میں قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی بات کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں پر ایک نارمل جیسے مثال کے طور پہ پاکستان ہے، وہاں پر نان مسلمس بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں،
تو وہاں پر یہ کہ وہاں پر آپ ان کے ساتھ جو دوستی کا ایک معاملہ ہے وہ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اسی کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کوئی خیر موجود نظر آتی ہے. یہ جو بندہ ہے یہ تحقیق کرتا رہتا ہے اور یہ کہ اگر یہ میرے قریب ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. تو پھر یہ کہ آپ اس کو اپنے قریب رکھیں اور اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور آپ کی نیت پوری یہی ہو کہ آپ اس کو دین کی نالج دے رہے ہو اور اس کو پھر قریب کریں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے دوستی وہ جائز نہیں. جو برا شخص ہے وہ اس کے ساتھ تو آپ ویسے بھی کوئی دوستی نہیں کر سکتے نارملی. جو ہے وہ یہ کیا نام نان مسلم کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے. نارمل حکم یہی ہے تو آپ دوستی نہیں کر سکتے علاوہ ان کے کہ جس میں آپ کو خیر نظر آتی ہے تو آپ اس کو اپنے قریب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم نے جو اچھی باتیں سنی اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.